اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم من العان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لنا من شافعین ولا من صدیق حمیم فلو ان لنا کرۃ لنکون من المؤمنین بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ سب سے پہلے خداوند عالم کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ دوبارہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ بزرگوں کی زیارت کروں بسم اللہ اور بسم اللہ۔ آپ کے سامنے لب کشائی کروں اور بزرگوار ہیں اور خدیب بھی آپ ہیں، ہم تو یہاں پر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں برابر۔ تو یہ ایام جو ہیں وہ ایام فاطمیہ ہیں اور بی بی سلام اللہ علیہ کی ولادت کے ایام ہیں، ماشاءاللہ۔ تو موضوع گفتگو بھی اسی شخصیت کو قرار دیا جائے۔ بسم اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ شعراء کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے فما لنا من شافعین، جس میں خداوند عالم نے اس منظر کو بیان کیا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اور جناب سیدہ اپنے محبوں کی شفاعت کرے گی۔ مولا علی علیہ السلام اپنے محبوں کی شفاعت کریں گے۔ جب پیغمبر اکرم اپنے محبوں کی شفاعت کریں گے تو ادھر سے جن کی شفاعت نہیں ہو رہی ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے، کچھ گروہ ہوں گے جن کی شفاعت نہیں ہو رہی ہوں گی، تو وہ بیان کریں گے اور یہ کہیں گے کہ فما لنا من شافعین، ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، ولا من صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی ہمارا کوئی صمیمی دوست ہے جو ہماری مدد کرے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین لنکون من المؤمنین، اگر ہم کو کاش ہم کو موقع ملتا اور ہمیں دوبارہ پلٹایا جاتا تو ہم مومنین میں سے ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے شان میں نازل ہوئی ہے اور ہمارے شیعوں کے شان میں نازل ہوئی ہے، جبکہ ہمارے دشمنوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ تو شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کی معنی ہے سفارش، شفاعت کی معنی ہے کسی ضعیف کو طاقت دینا، کسی ضعیف کو سہارا دینا مثلا۔ اور شفاعت کا ایک معنی یہ ہے کہ یعنی شفاعت کی معنی ہے جفت یا ضمیمہ کرنا یا جوڑنا۔ جب کوئی شخص کسی کی سفارش کرتا ہے تو اپنے آبرو اور وقار کو اس کے ساتھ ضمیمہ کرتا ہے، اس کے ساتھ ضمیمہ کرتا ہے، اور یہ اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ مثلا شفاعت 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ ایک مطلب اگر کوئی کسی مقام پر مادی مقام ہو یا غیر مادی مقام پر اگر فائز ہونا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے لیکن اس کے پاس اتنے کافی وسائل نہیں ہیں، اتنے صلاحیت نہیں ہے کہ اس مقام پر پہنچ جائیں، تو وہ اس شخصیت کی طرف رجوع کرے گا جو مطلب اس کی محبوب ترین شخصیت ہوگی تاکہ وہ اس کی شفاعت کرے اور وہ اس مقام تک پہنچ جائے۔ ایک یہ، یا دوسرا شفاعت اس صورت میں ہوگی جب کوئی بندہ گنہگار اپنے خالق کی نافرمانی کی وجہ سے یا اپنے آقا کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہونے والا ہو، تو وہ اس شخصیت کو کہے گا کہ اس کی شفاعت کرے تاکہ اس عذاب سے نجات پا سکے۔ تو قرآن مجید میں متعدد آیت ہیں جو شفاعت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ کہیں پہ شفاعت کی نفی کی گئی ہے اور کہیں پہ شفاعت کو بیان کیا گیا ہے کہ شفاعت ہوگی۔
اور جہاں پر جو شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ یعنی وہ جو کفار ہیں اور جو مشرکان ہیں اور جو یہودی ہیں ان کی سفارش نہیں ہوگی، ان کی شفاعت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عقیدہ تھا، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے جو مطلب جو بت وغیرہ تھے یا جو ان کا مطلب پیغمبر تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کرے گا، اس طرح سے ایسے ہی بغیر کسی شرط کی شفاعت کر کے ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے، تو یہ عقیدہ ان کا تھا۔ تو اس پر جو ہے نا وہ خداوند عالم نے ان کو جواب دیا، تو فما تنفعہ شفاعت الشافعین، یعنی آپ کو جو ہے وہ شافعین کی شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا۔ تو ایک مقام پر یہ ہے کہ شفاعت کون کر سکتا ہے؟ اب آیا کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ قل اللہ شفاعت جمیع، ساری کی جو ساری شفاعت ہے وہ خداوند عالم کے اختیار میں ہے، یعنی خدا جس کے چاہے اسے بخش سکتا ہے، خدا جس سے چاہے اسے بخش سکتا ہے، جسے چاہے اسے معاف کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو شفاعت کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے جس کو خدا کا اذن ملا ہوا ہو، جسے خدا کی اجازت ملی ہوئی ہو۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے خداوند عالم نے اجازت دی شفاعت کی وہ ہم ہیں، وہ ہم ہیں کہ ہم قیامت کے دن اپنے محبوں کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں بر محمد و علیہ بلندر صلوات، امام فرماتے ہیں کہ لیس من شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں جو تین چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ ایک معراج پر یقین نہیں رکھتا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، اور دوسرا المسألۃ فی القبر، یعنی جو قبر میں سوالات ہوں گے اگر اس پہ یقین نہیں رکھتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، اور تیسرا جو امام نے فرمایا وہ شفاعت ہے، جو شفاعت پر یقین نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمیں شیعوں میں سے نہیں ہے۔ تو جو اپنے محبوں کی زیادہ سے زیادہ تر شفاعت کریں گی وہ پیغمبر ہوں گے، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو شفاعت کریں گے قیامت کے دن وہ انبیاء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، اور مومنین شفاعت کریں گے۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بھی نبی یا کوئی بھی رسول شفاعت نہیں کر سکتا جب تک اس کے اللہ کا اذن نہ ہو، لیکن ہمارے نبی اکرم کو، پیغمبر اکرم کو خدا نے شفاعت کا اذن اس دنیا میں ہی دے دیا، اور اس دنیا میں ہی دے دیا پیغمبر اکرم کو، وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بقایا نبی ہیں ان کو اختیار اسی دن دیا جائے گا شفاعت کا، اور شفاعت جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخصیت شفاعت کرے گی وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کیونکہ وہ اپنے محبوں کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہیں، وہ اپنے شیعوں کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہیں کہ اپنے حق مہر جو ہوتا ہے، جو حق مہر ہوتا ہے، اس میں بھی خداوند عالم سے، رسول اکرم سے یہ درخواست بی بی نے کی ہے، کہا کہ جب بی بی کا عقد ہو رہا تھا، جب حق مہر کا مرحلہ آیا تو بی بی نے پیغمبر سے کہا کہ جو حق مہر میں درہم وغیرہ، دینار وغیرہ دیتے تھے، تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ مجھ میں اور اگر یہ جو درہم دیتے ہیں مجھے حق مہر کے طور پر، تو مجھ میں اور باقی عورتوں میں کیا فرق ہوگا؟ تو میں چاہتی ہوں کہ میرے حق مہر میں مجھے شفاعت دی جائے تاکہ میں اپنے امت کی گناہگاروں کی شفاعت کروں۔ تو یہی ہے فاطمہ بس۔ اور قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَيَشْفَعُونَ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ، اور شفاعت کس کی ہو سکتی ہے؟ اب سوال ہے کہ شفاعت کس کی ہو سکتی ہے؟ ہر کسی کی شفاعت نہیں ہو سکتی، شفاعت اس کی ہو سکتی ہے جسے اللہ راضی ہو، جسے اللہ راضی ہو۔ اور خداوند عالم کی رضایت کا معیار کیا ہے؟ خداوند عالم کی رضایت کا معیار جناب فاطمہ ہے، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، کہ خداوند عالم جناب سیدہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور جناب سیدہ کی رضایت سے خدا راضی ہوتا ہے۔ تو بس جن سے جناب سیدہ راضی ہیں ان کی شفاعت ہوگی،
اور جن سے جناب سیدہ راضی نہیں ہیں ان کی شفاعت نہیں ہوگی. آخری روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں وہ یہ ہے کہ محمد بن مسلم نے امام محمد باقر کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کو ایک ایسی حدیث سنائیں اپنی جناب سیدہ کے بارے میں، ایک ایسی حدیث سنائیں جو ہم اس کو جب مومنین کو سنائیں تو وہ خوشحال ہو جائیں. تو امام علیہ السلام نے اس کو یہ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو خداوند عالم پورے جو انسان ہیں ان تمام انسانوں کو ایک جگہ پر جمع کرے گا، پھر فرمائے گا یا اہل العالم تأتی الرؤوس، یعنی اپنے سروں کو نیچے رکھو، اور وغضوا ابصارکم، اور اپنی آنکھوں کو بھی نیچے رکھو. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے جناب سیدہ کا گزر ہو رہا ہے. اور حالت اس طرح ہوگی کہ 1,00,000 ملائکہ بائیں طرف ہوں گے اور 1,000 جو ہے نا وہ 1,00,000 ملائکہ بائیں طرف دائیں طرف ہوں گے اور 1,00,000 ملائکہ اپنے پر بچھائے ہوں گے. اور جبرائیل جنت سے ایک ناکہ لے آئے گا، اس پر بی بی سوار ہوگی. اور یہ سفر چلتا ہوا جب جنت کے دروازے پہ آ کر بی بی رکے گی تو خداوند عالم فرمائے گا کہ بی بی آپ کیوں رک گئی ہیں؟ میں نے تو آپ کو حکم دیا کہ جنت میں جائیں. تو بی بی نے فرمایا آج میں اپنا مقام اور منزلت دیکھنا چاہتا ہوں. تو خداوند عالم کا آواز آیا اس جناب سیدہ آج تم جس ایک نظر ادھر دیکھو اور جس کی دل میں بھی تمہاری محبت ہے اس کو جنت میں داخل کرو. جس کی دل میں بھی ذرے برابر آپ کی محبت ہے اس کو جنت میں داخل کرو، حتیٰ کہ اس کو جس کے محبوں سے آپ کی محبوں کو محبت ہے، یعنی جو آپ کے محب ہیں اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی جنت میں داخل کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی شخص جناب فاطمہ کے واسطے جو ہے کسی دوسرے لوگوں کو کھانا کھلائے اس کو بھی جنت میں داخل کرنا. اور اگر کسی کو لباس پہنائے جناب سیدہ کے لیے تو اس کو بھی جنت میں داخل کرو. تو کہیں گے کہ جو سب مسلمان ہوں گے اور جو سب جناب سیدہ کے ماننے والے ہوں گے وہ سب جنت میں چلے جائیں گے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری دادی اتنی شفاعت کرے گی کہ جو اعداء ہیں، جو دشمن زہرا ہیں اور جو دشمن ہیں اسلام ہیں، جو دشمن دین ہیں، تو وہ یہ کہے اٹھیں گے فما لنا من شافعین، ہمارا تو آج کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. ولا من صدیق حمیم، نہ ہی ہمارا کوئی دوست ہے جو ہماری شفاعت کرے. فلو ان لنا کرۃ لنکون من المؤمنین، اگر ہم کو پلٹایا جائے تو ہم ایمان لائیں گے. تو شفاعت کی ایک شرط ہے ایمان. تو ایمان مومن کسے کہتے ہیں؟ رسول اکرم نے یہ بیان فرما دیا اپنی حدیث میں کہ مومن اسے کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے، اور جو علی سے بغض رکھے وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، وہ کفر پر ہیں. تو اسی طرح سے بر محمد وعلی محمد بلندر صلوات. بہرحال میں اپنے بیانات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہماری یہ قلیل ترین عبادت اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے، اور بانی جو محفل ہیں جو بھی انتظام کیا ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.